ایک میرا سوال جی جی سوال یہ ہے کہ اور تھوڑا سا سوال کا بیسس اسی سینس میں جو بھی آپ نے بات کی کہ لوگوں کا پرسپیکٹیو والی بات. یار سخت ہو جائے گا پروگرام اور دماغ جو ہے نا گرم نہ ہو جائے گا. نہیں اس گرم نہیں ہوگا. چلو صحیح ہے. سوال اس طرح ہے اور یہ اصل میں ٹھنڈی چائے پلا رہا ہوں ٹھنڈی چائے اس لیے پلا رہے ہیں کہ میرا اس ویڈیو اور اس پروگرام کے بعد میرا مقصد اب یہ ہے صحیح ہے کہ جو گیپ ہے نا گیپ کو بیچ میں کیسے لانا, اور اس کے لیے مجھے انفارمیشن صاف ہونا میری بڑی ضروری ہے. پل کا کردار ادا کر رہے ہیں آپ کو, بس دیکھیں کہاں تک جاتا ہے وہ کردار. تو ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ جو ڈر ہے, جو آپ کہتے ہیں نا کہ جیسے مجھے بھی ڈر تھا, تو اگر آپ نے یہ والا راستہ لیا ہے تو ایسا تو نہیں کہ ہر کوئی آپ سے اگری کرتا ہو. جتنے بھی آپ کے بھی جیسے دوست احباب یا جتنے بھی جو کہہ لیں گے جو مولوی سرکل ہے, تو اس میں بھی کچھ ہوں گے جو لوگ اختلاف کرتے ہوں گے آپ سے کہ نہیں یہ جو ہے صحیح راستہ نہیں ہے, یا میڈیا کا راستہ صحیح نہیں ہے, یہ سب. تو وہ کتنا مشکل رہا ہے آپ کے لیے اس چیز میں کہ مطلب اگر آپ جیسے اپنا ایک پورا پرسپیکٹیو لے کے چل رہے ہیں اور اگر آپ کے ساتھی ہے یا جتنے بھی دوسرے مولوی حضرات ہیں وہ اگر آپ کے اس بات سے اگری نہیں کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے راستہ کتنا مشکل ہے, کیونکہ آپ سے تو ابھی کافی لوگ اگری نہیں کر رہے ہوں گے, ویسے ہی آپ کے اپنے آبسٹیکلز الگ ہوں گے. تو وہ میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی یہ مشکل کتنا کام ہے. اصل میں جو اختلاف کی بات ہے نا, اس بات پر تو سب متفق ہیں کہ ہمیں اس فیلڈ میں آنا چاہیے. اور چونکہ ہر دور کا نا, میں آپ کو بتاؤں, ہر دور کا ایک فتنہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس دور کا جو فتنہ ہے نا یہ میڈیا کا فتنہ ہے. یعنی فتنے سے مراد یہ ہے کہ ہر دور میں اسلام کے مد مقابل کوئی نہ کوئی قوت, کوئی نہ کوئی طاقت, کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے. اس دور میں اسلام کے مد مقابل جو چیز ہے وہ یہ میڈیا ہے. اب آپ دیکھ لیں نا, آپ نے ڈر کی بات کی, تو میں جب جا رہا ہوتا ہوں نا موٹر سائیکل پر اسی پگڑی کے ساتھ, ٹھیک ہے, اسی ویسٹ کوٹ کے ساتھ, تو جو پولیس والے لائسنس چیک کر رہے ہوتے ہیں نا, مجھے ان سے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میرا لائسنس چیک کر رہے ہیں. مجھے ان سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھے دہشت گرد پکڑ کر فائر نہ مار دیں, یا مجھے دہشت گرد سمجھ کر جو ہے یہ مجھے جیل میں نہ ڈال دیں. میں آپ کو اپنا حقیقی واقعہ بتاتا ہوں. میں یہاں یہ اسکاؤٹ کالونی سے آ رہا تھا, تو کوئی پروجیکٹ چل رہا تھا, سڑک وڑک کی کھدائی کی ہوئی تھی اور بڑے بڑے کوئی پتہ نہیں تاریں تھی کہ پائپ تھے وہ ڈال رہے تھے. صبح 6 بجے کا وقت تھا, سردیوں کے دن تھے, اور کچھ چائنیز وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کے گن مین بھی ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے, پاکستانی گن مین تھے, فورسز کے لوگ تھے میرا خیال میں. اب سردی تھی نا, میں نے یہ پگڑی کے اوپر میں نے رومال جو ہے وہ یوں کر کے لپیٹا ہوا تھا تاکہ یہ جو ہے نا وہ ناک واک سے ہوا نہ جائے اور پھر گلا والا خراب نہ ہو جائے, زکام نہ ہو جائے. تو میں تیزی کے ساتھ آ رہا تھا, مجھے پیریڈ پڑھانا تھا وہاں پر مدرسے میں, ٹھیک ہے. تو میں جیسے تیزی کے ساتھ آ رہا تھا وہ دور سے اس نے میرا حلیہ دیکھا اور اس نے گن سیدھی کر لی. آپ یقین مانیے کہ اس وقت بے ساختہ میرے مطلب زبان پر دعائیں جاری ہوگی, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ دعاؤں ہی کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کو بدل دیا کہ یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے, کوئی عام آدمی ہے, اور اس نے گن نیچے کر لی. ورنہ ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے فائر مار دیتا. میرا کیا قصور, ٹھیک ہے, نہ میں مطلوب ہوں, نہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے. تو ڈر اگر ان کو ہے تو ڈر ہمیں بھی ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ لوگ ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں نا, تو ان کو دیکھ کر ہم بھی ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی ہمارے ساتھیوں میں اور جو علماء کرام کا طبقہ ہے ان میں سے کسی نے کوئی اعتراض وغیرہ نہیں کیا. تصویر کے اوپر اختلاف ہے, تصویر کے مسئلے پر, وہ چونکہ ایک اختلافی مسئلہ ہے اور اس کو یہ دارالافتاء کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرنے والا ہے, کوئی نہ کوئی خیر کی صورت جو ہے وہ نکل آئے گی, جو بھی صورت ہوگی. تو باقی الحمدللہ یعنی کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ آپ نے جو ہے وہ جامعۃ الرشید میں جا کر کلیۃ الفنون کو کیوں جا کر آپ نے جوائن کر لیا, اور آپ نے وہ کیوں طلباء کو یہ میڈیا اور یہ پبلک سپیکنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے کیوں پڑھانی شروع کر دی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پبلک سپیکنگ کی بات کی جائے یا کالم نگاری کی بات کی جائے, جرنلزم کی, تو یہ قلم اور زبان, ٹھیک ہے, قلم کی قسم تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھائی ہے, نون والقلم, ٹھیک ہے, اور علمہ البیان, بیان کی بات بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, قلم کی بات بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, اور ہم تو اسی کی روٹی کھاتے ہیں. یہ تو ابلاغ ہے. ابلاغ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کا ابلاغ کرنا ہے. باطل جو ہے وہ شر کا ابلاغ کر رہا ہے, اور خیر کا ابلاغ کون کرے گا؟ خیر کا ابلاغ وہی کرے گا جس کے پاس خیر ہوگی, اور خیر جو ہے وہ علماء کرام کے پاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں قرآن ہے,
ان کے پاس علوم وحی ہیں, علوم نبوت کو وہ لے کر چل رہے ہیں. دنیا میں خیر اور کسی کے پاس نہیں ہے, خیر صرف مسلمانوں کے پاس ہے, یہ مسلمانوں کے علماء کرام کے پاس ہے. یہ پھر ایک الگ جو ہے یہ پرسپیکٹیو ہے کہ جب ہم آ جاتے ہیں نا کلیش آف سویلائزیشنز کی بات کرتے ہیں, تہذیبوں کے تصادم کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت مغرب کو یہ خطرہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں سب سے غالب تہذیب ہے, سب سے برتر تہذیب ہے, وہ مغربی تہذیب ہے. ٹھیک ہے, وہ سموئل پی ہنٹنگٹن اس نے لکھا کلیش آف سویلائزیشنز میں. اب ان کا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ برتر طاقت وہ ہم ہیں. ٹھیک ہے, اب اس مغربی تہذیب سے یا ویسٹرن سویلائزیشن سے زیادہ غالب علمیت برتر تہذیب کوئی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, اور اس سے بڑا تاریخ میں واقعہ بھی کوئی نہیں ہوگا, اور اسی پر ہی اینڈ آف دا ہسٹری ہے, اور اسی پر ہی اینڈ آف دا ٹائم ہے. بس اب وقت کا اختتام, تاریخ کا اختتام جو ہے وہ مغربی تہذیب کی فتح پر ہو رہا ہے اور مغربی تہذیب کی برتری پر ہو رہا ہے. ہمارا مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن پاک کے نزول سے زیادہ بڑا واقعہ اب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. دنیا چاہے چاند پر چلی جائے, مشتری پر چلی جائے, کہیں بھی چلی جائے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ عظیم واقعہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ایک ان کا نظریہ ہے, ایک ہمارا نظریہ ہے. اب وہ برنارڈ لیوس ہے, ٹھیک ہے, یہ سموئل پی ہنٹنگٹن ہے, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس دور میں مغربی تہذیب سب سے برتر تہذیب ہے, لیکن جب تک ہم مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک مغرب کی یہ فتح ادھوری ہے, پوری نہیں ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مغربی تہذیب کے مد مقابل کون ہے, وہ تاریخ کو کھنگالتے ہیں. آپ نے کہا تاریخ فراموش کر دی گئی, وہ انہوں نے تاریخ فراموش نہیں کی, ہم نے اپنی تاریخ فراموش کر دی. وہ تاریخ کو کھنگالتے ہیں کہ اس وقت صلیبی جنگوں میں مسلمانوں کے مد مقابل, مسلمانوں کی طرف سے کفار کے یا عیسائیوں کے, صلیبیوں کے مد مقابل کون تھے, صلاح الدین ایوبی اور جناب اسد الدین شیر کو, نور الدین زنگی. وہ کہتے ہیں کیا اس طرح کے لوگ عالم اسلام میں اور تیار ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہو رہے ہیں. کہاں ہو رہے ہیں؟ وہ کیا بکن ہاؤس میں تیار ہو رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں, وہ دارالعلوم مدینہ بھاولپور میں تیار ہو رہے ہیں. کیا وہ نصف میں تیار ہو رہے ہیں؟ نہیں نہیں, وہ جامعۃ الرشید میں تیار ہو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر, اور یہ جو لوگ تھے صلاح الدین ایوبی, کیا انہوں نے ہتھیاروں سے جنگ لڑی تھی؟ نہیں, ہتھیار تو اتنے تھے ہی نہیں. اچھا, اب حکومت ساری کی ساری کس کے پاس تھی؟ خلیفہ کے پاس تھی. ہتھیار اس کے پاس, وسائل اس کے پاس, یہ تو امیر تھے. انہوں نے جو جنگ لڑی ہے ایمان کی بنیاد پر لڑی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس ایمان کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی نے اس دور میں جنگ جیت لی تھی, اگر وہ ایمان آج بھی مسلمانوں کے اندر کہیں سے پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلیش آف سویلائزیشنز کا جو مارکا ہے اس میں پھر اسلام جیت جائے گا. لہٰذا دیکھنا چاہیے ہمیں, وہ جگہیں تلاش کرنا چاہیے جہاں سے یہ ایمان پیدا ہو رہا ہے. تو وہ سارا کا سارا مدارس میں پیدا ہو رہا ہے اور وہ علماء پیدا کر رہے ہیں. لہٰذا ان کے پروپوگنڈے کی تمام توپوں کا رخ وہ مدارس کی طرف ہے اور علماء کی طرف ہے, تاکہ غلط فہمیاں ڈیولپ کر دی جائیں, مسلمان اپنے ہی علماء سے, اپنے ہی دین سے دور ہو جائیں, اور پھر مغرب کو یہ کلیش آف سویلائزیشنز کی جنگ جیتنے میں آسانی ہو جائے. اور اس میں سب سے زیادہ کردار آپ کا ہے کہ غلط فہمیاں آپ دور کریں. آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ میں باہر جاؤں گا تو مجھے دیکھ کر تو لوگ ویسے ہی ڈر جائیں گے. صحیح, میرا یہ سوال ہے آپ سے, ایک میں پھر آپ سے جو ہے اس کی کلیئرٹی چاہتا ہوں. مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ مجھے حازب بھائی مل گئے اور انہوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا, کیونکہ ابلاغ کے لیے آج کل ٹیکنالوجی ضروری چیز بن گئی, ایک لازمی چیز میں. کیا آپ کے پاس کوئی شعبہ ایسا بھی ہے, کچھ افراد ایسے بھی آپ تیار کر رہے ہیں, کیا آپ دنیا داری کی طرف بھی تھوڑا توجہ دے رہے ہیں, جو کمپیوٹر چلانا جانتا ہو, جو آپ کے مبلغ کو, آپ کے داعی کا, جیسے ابھی عمران بھائی کیمرہ لے کر بیٹھے ہیں تو ایک ٹیکنیکل آدمی ہے, تو کیا آپ کچھ ٹیکنیکل لوگ بھی پیدا کر رہے ہیں یا نہیں؟ جی جی بالکل, جامعۃ الرشید کا جو کلیۃ الفنون کا شعبہ ہے وہ بنیادی طور پر, اچھا کلیۃ الفنون کلیۃ الفنون جو ہے وہ بنیادی طور پر یہی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں, یہی جو فنون ہیں, میڈیا کے فنون ہیں, اس میں ہم علماء کرام کو یہی فنون سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور باقی یار یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ یار یہ مولوی بن گیا تو پھر یہ واپس مدرسے میں چلا جائے گا, کھائے گا کہاں سے, یہ ایک ذہنی مغالطے کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاکستان میں نا جتنے لوگ مولوی بنتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اگر مولوی بنے, میں مولوی بنا, میرے باپ نے کبھی نہیں یہ سوچا تھا کہ میرا بیٹا مولوی بن جائے گا تو باہر مدرسے سے نکلے گا تو 4-5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہوگا اور 15-20 لاکھ روپے کی گاڑی کھڑی ہوگی اور جناب 30 لاکھ کا ڈیکوریٹڈ کوئی آفس ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. پاکستان میں لوگ اپنے بچوں کو جو مولوی بناتے ہیں نا, اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے اور اپنے بچے کی آخرت بہتر بنانے کے لیے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی وجہ کہ آپ دیکھ لیں کراچی پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شہر ہے, کتنے ہی تاجر ایسے ہیں, کروڑوں پتی لوگ ہیں کہ ان کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے پنجاب میں چلے جائیں, بڑے بڑے ذمہ داروں کے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں. تو یہ لوگ جب مدرسے سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں نا بیٹا, تو جو یعنی جمعے کا ممبر سنبھالتا ہے, جو امام بنتا ہے, جو محقق بنتا ہے, جو مصنف بنتا ہے, جو تدریس کرتا ہے, وہ 5-10% علماء ہوتے ہیں. یعنی پوری کلاس اگر 40 کی کلاس ہے نا
تو بمشکل 10-15 لوگ جو ہے وہ ان فیلڈز میں آتے ہیں جس کو ہم مولویت کہتے ہیں، اور ہمیں اس پر فخر ہے. اور باقی تمام لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ جو 90%، 85% علماء ہیں، یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، پاکستان میں اتنا تو جتنے مولوی بنتے ہیں، کیا ہر مولوی کے لیے ایک مسجد موجود ہے؟ اتنی تو نہیں ہے نا مسجدیں. تو یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ سارے کے سارے اپنے آبائی کاروبار کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. یہ کتنے یہاں کراچی میں میمن لوگ ہیں، بڑے بڑے جناب وہ تجارت پیشہ لوگ ہیں، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ میجر گورے واری، وہ بیٹھا بک بک کرتا رہتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ جناب پاکستان میں مولوی ایسے اور ایسے اور ایسے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کو جناب یہ 5-5 ہزار تنخواہ ملتی ہے. میں کہتا ہوں یہ جمعرات والے دن آپ ذرا چلے جائیں، مولویوں کے ویکینڈ ہوتا ہے نا جمعرات کو مولویوں کا، یہ آپ چلے جائیں. یہ کیا نام ہے یار، یہ کون سی جگہ ہے یہ؟ ہاں سپر ہائی وے پر یہ جتنے ہوٹل کھلے ہوئے نا، یہ جیو شنواری اور شنواری اور پتہ نہیں کباب خان اور پتہ نہیں کیا کیا. دو کے تو مالکان خود مولوی ہیں. تو آپ یہ چلے جائیں نا ان سارے ہوٹلوں کے اوپر، جمعرات والے دن اکثر لوگ جو ہیں وہ مولوی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو مولویوں سے جلنے والے ہوتے ہیں وہ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور مولویوں کو دیکھ کر جل بھی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 5-5 ہزار روپے کا تو یہ یعنی 10 ہزار کا تو 4 مولوی بیٹھ کر یار جمعرات کے دن کھانا کھا لیتے ہیں. 5 ہزار تو مدرسے میں پڑھنے والے بچے صبح کا چائے پراٹھا اور دوپہر کی بریانی میں اڑا دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ویسے بھی بہت کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. تو یہ ایک یعنی کیا کہنا چاہیے، ایک مغالطہ، ایک فیلیسی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے لوگ جو پڑھتے ہیں وہ دین سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جہاں پر دین کے لیے قربانی دینے کی بات آتی ہے نا، وہ قربانی دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، عالم کا کام کیا ہے کہ وہ معاشرے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دکھائے. اگر ایک عالم اچھا خاصا کھاتا پیتا ہو کر بھی سادگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے نا، یا فقر اختیار کر رہا ہے، تو یہ اختیاری فقر ہے، تاکہ لوگوں کو صحابہ کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نظر آئے. ورنہ اس میں اتنی صلاحیتیں ہیں کہ وہ اگر بخاری شریف چھوڑ کر نا پلاٹوں کا کاروبار شروع کر دے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی لاکھوں روپے کما سکتا ہے. اچھا، تو اس کو اگر ہم کنکلوڈ کرنے کے لیے میں آپ سے اگر کہوں کہ 1 منٹ میں، بس 1 منٹ میں 5 سال کا ایک ویژن ہو کہ 5 سال میں، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور 5 سال میں کیا آپ کا ہے اینڈ گول، کہ ہم کس مقام پہ ہوں یا کس پوزیشن پہ ہوں کہ ریپرزنٹیشن چینج ہو. اس کے لیے آپ کا کیا دماغ میں کیا تھا کہ 5 سال میں چیزیں کس طرح ڈفرینٹ ہوں گی آج سے؟ اگر تھوڑا سا آپ اپنا ویژن بتا. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں جو غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں مدارس کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، وہ غلط فہمیاں کیسے دور ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمارے دینی مدارس کو عصر حاضر کے جو چیلنجز ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، ان کا جائزہ لینا چاہیے. پھر اس کے مطابق ایک لاہ عمل تیار کرنا چاہیے. جامعۃ الرشید میں الحمدللہ یہ کام پہلے سے ہو رہا ہے، اسی پر ہی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ جیسے لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کو قریب کرنا چاہیے اور ان کو بھی دین کی تعلیم دینی چاہیے. اور آپ جیسے لوگ معاشرے میں ہمارے ترجمان بنے. جنید جمشید تھا نا، جنید جمشید کو آپ جانتے ہیں نا، جنید جمشید نے کتنے لوگوں کی زندگی پر اثر ڈالا. ٹھیک ہے، اس سے پوچھ رہا گانا کیوں تم نے بند کر دیا، تو اس نے کہا اس لیے کہ زنا کے قریب کر دیتا ہے. اب یہ بات اگر مولوی کہے کہ گانا نہیں سنو زنا کے قریب کر دیتا ہے، تو پتہ نہیں میرے خیال میں سارے زیادہ گانے سننے شروع کر دیں گے. جنید جمشید نے کہا تو کتنے لوگوں نے موسیقی سننا چھوڑ دی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ آئیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، دین کا علم حاصل کریں. ٹھیک ہے، اور اپنی سوسائٹی میں جا کر دین کے پیغام کو پھیلائیں. ٹھیک ہے، اور لوگوں کو علماء کے ساتھ جوڑیں. انشاءاللہ معاشرہ تبدیل ہو جائے گا.